الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے آج نیا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خاص ایام رکھے ہیں، وہ دن جن کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت ہے، وہ سارے ایام، وہ سارے دن کسی نہ کسی بڑے اہم فریضے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ عید کے دن کو دیکھیں، عید کے دن سے پہلے آپ 30 روزے رکھ کر کے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے آتے ہیں۔ بقرعید کے دن کو دیکھیں تو اس وقت میں آپ ایک بڑا فریضہ حج ادا کرتے ہیں اور ایک بڑا اہم اسلامی فریضہ قربانی کا ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ہمارے دنوں میں عرفے کا ہے، اس کے اندر بھی حج کا بڑا اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم دن اور آنے والا ہے، اب سے 9 دن کہہ لیں یا 10 دنوں کے بعد، عاشورہ کا دن۔ اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں شامل کی، لیکن حقیقت میں وہ دن بھی عبادت کا دن ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کا خود بھی اہتمام فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی، اس کا حکم دیا۔ وہ دن بھی بڑا اہم ہے، اور اس دن کی عظمت کی ایک وجہ وہ ہے جو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ کے لاڈلے، آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس ڈھنگ سے رخصت ہوئے کہ اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارا جو نیا سال ہے، ایک اہم واقعہ اس دن کے اندر بھی رونما ہوا۔ اللہ کے یہاں جن حضرات کا سب سے بڑا مقام ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کی جماعت میں اللہ کے رسول کے فوراً بعد پہلا رتبہ حضرت ابو بکر کا ہے اور دوسرا رتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو آج کی اس تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ بھی ایک بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی دردناک حادثے کی شکل میں۔ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو وہ ایک حادثہ ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور صحابہ کی نظر سے دیکھیں تو وہ اللہ کے یہاں وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ کے بندے ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں۔ یعنی آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جنہیں ایک خاص مقام یہ بھی حاصل ہے کہ دیگر صحابہ اللہ کے رسول کی تمنا رکھنے والے، اسلام کی تمنا رکھنے والے، اللہ کے رسول کی خواہش رکھنے والے ہیں، اور حضرت عمر وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خواہش اللہ کے دربار میں ظاہر کی ہے نام بنام۔ جب اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے اور چاروں طرف سے کفار اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے چند صحابہ کو کسی بھی طرح پریشان کرنے، کسی بھی طرح دبانے اور ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت روئے زمین پر کافروں میں چند بڑے نام تھے۔ ان بڑے ناموں میں 2 نام بہت بڑے تھے، ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وجہ سے کہ صحابہ میں ایمان لے آئے تو مقبول ہوئے نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کیسے لائے ہیں؟ مکے کے لوگوں نے اتفاق کر کے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کو ہمارے راستے سے ہٹا سکتا ہے تو وہ عمر ہے، اس تعریف کے ساتھ، اس امید اور بھروسے کے ساتھ حضرت عمر کو بھیجا ہے اللہ کے رسول کے پاس. اور جب آپ سب مل کر کسی آدمی کو کہیں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ کام کریں، اس کا مطلب آپ اپنے سے زیادہ مضبوط اس شخص کو سمجھ رہے ہیں جس کو آپ آگے بھیج رہے ہیں. تو حضرت عمر کو مکے کے تمام لوگوں نے اپنے سے زیادہ مضبوط تصور کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سر لینے کے ارادے سے اللہ کے رسول کا، لیکن پتہ نہیں ہے ان کو کہ اللہ کے رسول رات ہی اللہ سے فریاد کر چکے ہیں کہ اے اللہ اسلام کی مدد فرما، یا تو ابو الحکم ابو جہل کے ذریعے سے، اور یا تو مدد فرما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو تو اسلام کی توفیق عطا فرما. نام بنام اللہ کے رسول نے 2 نام پیش کیے اللہ کے دربار میں. اللہ نے قبولیت کا پروانہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں، لیکن آنے کا انداز کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو راستے سے ہٹانے جا رہا ہوں. لیکن جب اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، اس وقت صحابہ کی چھوٹی سی تعداد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے صحابہ میں 40ویں نمبر پر آتے ہیں، جس کا سادہ سا مطلب ہے کہ صرف مسلمانوں کی تعداد 39 ہے، اور اس کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اتنی چھوٹی سی جماعت ہے، پورا شہر مکہ دارالکفر ہے اس وقت میں. تو صحابہ اور اللہ کے رسول ایک گھر میں جو مکے سے دور ہے، ایک پہاڑ کے قریب، دار ارقم اس کو کہتے ہیں، وہاں موجود ہیں. جب یہ حضرات دیکھتے ہیں کہ دور سے عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، ارادے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے تشویش ظاہر کرتے ہیں، پریشانی ظاہر کرتے ہیں، یا رسول اللہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اس شکل میں آ رہے ہیں. لیکن نام جس ڈھنگ سے دیا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی بہادری ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا آنے دو، اگر خیر کے ساتھ آ رہا ہے سینے سے لگا لیں گے، اور اگر ارادے اچھے نہیں ہیں اسی کی تلوار سے اسی کا گردن اڑا دیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جرت، یہ بہادری اللہ نے حضرت حمزہ کو عطا فرمائی ہے، وہ پہلے سے اللہ کے رسول کے پاس ہیں. اور حضرت عمر آ رہے ہیں شدید ترین جوش اور جذبے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اس سے پہلے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں حضرت اپنی بہن کے جو شوہر ہیں، بہنوں ہی، ان کے پاس میں دل نرم ہو چکا ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچنے کے بعد، اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بتانا اس بات سے یہ ہے کہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نام بنام اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کے مجمع میں مشورہ کیا، بھئی یہ معاملہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ فلاں صحابی کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری یہ رائے ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میری بھی یہی رائے ہے، یہی حکم ہے. جو عمر کی رائے ہے وہی اللہ کا حکم ہے، جو عمر کی خواہش ہے اللہ وہی حکم نازل کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، طواف کر کے اللہ کے رسول باہر نکل رہے ہیں. صحابہ کو یہ ساری حقیقت معلوم ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں. یعنی اس پتھر کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے ایک مناسبت ہے، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مناسبت ہے. یہ وہ خاص مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. تو حضرت عمر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ یہاں تو 2 رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے، ہم اس جگہ پر کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی ابھی اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. اللہ کا جو حکم آتا ہے اللہ کے رسول وہ بتاتے ہیں، اور جب اللہ نے حکم نہیں دیا تو رسول اپنی طرف سے نہیں بتائیں گے.
لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو عمر خواہش کر رہے ہیں ہمارا حکم بھی وہی ہے، جاؤ جا کر کے وہاں پر نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ جب تم طواف سے فارغ ہوتے ہو، آج کل جو حضرات حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے تھوڑی ترتیب بدلی ہے۔ پہلے ترتیب یہ تھی، پہلے طواف کریں اور طواف کرنے کے بعد سیدھے جائیں سعی کریں، اور سعی کرنے کے بعد آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ وہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، آپ وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے طواف ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اور ان 2 رکعتوں کو مقام ابراہیم کے سامنے، کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے، مقام ابراہیم بھی سامنے آ جائے، سب سے بہترین جگہ وہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، اللہ ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے یا کسی بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ نے قرآن کی آیت کا جز بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں، 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے مراحل ذکر کیے کہ ہم نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، خون سے، جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے سے، یہ مراحل سے وہ گزر کر کے آیا ہے۔ جب وہ آیتیں پوری ہونے لگی، حضرت عمر کی زبان پر آیا فتبارک اللہ، اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہے، اس نے انسان کو 3 اندھیریوں کے اندر کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن الفاظ کیا ہیں؟ فتبارک اللہ۔ آپ قرآن کا 18واں پارہ شروع میں کھول کر کے دیکھیں، قرآن کی آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، قرآن کا حصہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی گئی، کچھ بد کردار لوگوں کے ذریعے سے، کچھ فتنہ پرور لوگوں کے ذریعے سے، جن کی مشیت، جن کی خواہش حقیقت میں تھی اللہ کے رسول کی عزت کو تار تار کرنا۔ چنانچہ انہوں نے افواہ پھیلائی، افواہ پھیلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گہرا صدمہ پہنچا، عام صحابہ کو گہرا صدمہ پہنچا۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کا کردار واقعتاً خراب ہے، کسی صحابی کے ذہن میں نہیں ہے۔ چند 1-2 بھولے صحابی ان باتوں میں آئے ہیں، تہمت لگانے والے وہ نہیں ہیں، باتوں میں آئے ہیں صرف کہ شاید ہو گیا ہو۔ بعض صحابہ کی زبان پر یہ آیا، یا رسول اللہ اگر یہ الزام حضرت عائشہ پر لگا ہے تو آپ ان کو اپنے نکاح سے الگ کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ غلط عورت ہیں، بلکہ ایک مشکوک عورت آپ کے نکاح میں رہے، آپ کی عزت کے ساتھ داغ لگے، آپ ایسا نہ کریں۔ صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو الفاظ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں بھائی میں کیا کروں، کیا ہونا چاہیے؟ اس مجلس میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھے زبان پر جو الفاظ آتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت عمر کے کہنے کا مقصد میں دعوے ایسے نہیں کر سکتا، حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ غیب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ کے کیریکٹر کو، کردار کو جانتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ جو اللہ اپنے نبی کی ذات پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دے گا، وہ اللہ اپنے نبی کے نکاح میں کسی غلط عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ جب یہ بات ذہن میں ہے تو زبان پر الفاظ ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو یقیناً بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی فیصلہ کیے ہوئے اس مشورے کی مجلس سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ اپنے گھر جا چکی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت ابو بکر کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے، خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر کی اہلیہ حضرت عائشہ کی والدہ، ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا جب سے گھر آئی ہے کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے بتایا رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، روئے جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم پاک دامن ہو، اللہ خود بتا دے گا کہ تم پاک دامن ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کرو، میں بھی استغفار کروں گا، تمہارے لیے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ الفاظ کہنے کے لیے بہت ہمدردی کے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ نے ڈاؤٹ ہی کیوں کیا ہے؟ آپ کو میرے بارے میں یہ ذہن میں بات آئی کیسے ہے؟ آپ کو بالکل ایک طرف ذہن ہونا چاہیے تھا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ بات کہی، تو میری حالت آج وہی ہے
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی کہ ان کے بیٹے پر تہمت بھی لگی تھی، ان کے بیٹے پر غلط الزام لگایا گیا تھا اور ان کے بیٹے کو نقصان پہنچایا گیا تھا، میرے ساتھ میں وہی حرکت ہو رہی ہے تو میں کیا کروں، خاموش ہوں۔ اللہ کے رسول بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ کے چہرے کی حالت بدلنا شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے گھر والوں کو کہا دیکھو ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کی حالت نارمل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی وہ آیتیں 18 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں اللہ نے نازل کی ہیں اور وہاں یہ الفاظ آئے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے فرمایا۔ اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا، انہیں کہنا چاہیے تھا جو حضرت عمر نے کہا ہے۔ یہ مقام اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں وہ دین پہنچانے کی کوشش کی ہے جو دین بے داغ ہے، جس کے اندر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے، وہ دین جس کے اندر کوئی اپنی طرف سے دخل اندازی کرے انہوں نے اس کو سائڈ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا دائرہ بہت پھیلا ہے، اور اس پھیلنے کے بعد مصر جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، عرب کا حصہ ہے اس وقت میں، تب وہاں ایمان تازہ تازہ پہنچا تھا۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی بلی دینی پڑتی تھی۔ اس دریا کے خاص حصے میں بچی کو ڈال دو، لڑکی کو ڈال دو، وہ وہاں سے ختم ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی؟ مر جائے گی، دریا کے اندر پانی آئے گا، ورنہ ہر سال کے بعد وہ خشک ہو جائے گا۔ مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر یہ سلسلہ ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں تک خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے 2 خط لکھے ہیں، ایک خط گورنر کے نام لکھا ہے اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا ہے۔ آپ نے کبھی سوچ کر کے دیکھیں کوئی سمجھدار آدمی کسی دریا کے نام، پانی کے نام خط لکھ رہا ہو؟ کوئی کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے، پانی کو کیا پتا؟ لیکن حضرت عمر نے دونوں خط لکھے، اور گورنر کے خط میں صرف یہ تھا کہ یہ میرا یہ خط دوسرا دریا کے اس حصے میں ڈال دینا جہاں تم لڑکی کو ڈالا کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی اور چونکہ ایک رسم چلی آ رہی ہے تو مجمع ہوتا ہے ہر سال کہ آج دیکھو کس کی بلی دی جا رہی ہے، سارے لوگ جمع ہوئے اور لوگ ہنسنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، دیکھو آج یہ خط ڈال کر کیا کرنے والے، کیا نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ خط وہاں پر ڈالا گیا، اللہ کی رحمت ایسی ہے، وہ پانی ایک دم جوش کے ساتھ ابلنا شروع ہوا اور دریا اپنی روانی کے ساتھ بہنے لگا۔ وہ حضرات جو وہاں موجود ہیں حیران ہیں، کیا بات ہے، خط عمر کا ہے، ماننا تو پڑے گا۔ حضرت عمر اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے والے شخص ہیں۔ خط میں صرف یہ لکھا تھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر اللہ کسی کی جان ایسے لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تجھے چلنا ہے چل، نہیں چلنا ہے مت چل، ہم کسی کی قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، اثر یہ ہے کہ پانی جاری ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کو مقبولیت وہ دی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے درمیان میں الفاظ آ جاتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ خطبہ آپ حضرات کے سامنے عربی میں ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، صحابہ کو پتہ ہے کیا بولا جا رہا ہے۔ صحابہ نے ٹوک دیا کہ عمر آگے پیچھے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، میرے سامنے ایک منظر آیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارا وہ قافلہ جو جنگ کرنے کے لیے ایران کے پاس گیا ہوا ہے، ایران آج کل چرچاؤں میں خوب ہے، اس کے قریب ایک علاقے میں جنگ چل رہی ہے، اور مسلمانوں کے امیر قافلہ جو اس وقت میں جرنیل ہے، اس شخص کا نام ساریہ ہے، ساریہ بن زنیم، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ امیر ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف پہاڑ ہے، مطمئن ہے کہ ادھر سے دشمن حملہ نہیں کرے گا، سامنے حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیچھے سے لشکر آ کر ان پر حملہ کرنے والا ہے اور ان کا دھیان ادھر نہیں ہے، تو میں نے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ پہاڑ کی طرف دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے یہ بات سنی، سن کر کے نوٹ کر لی، دیکھیں حقیقت کیا ہے، تاریخ نوٹ کی، وقت نوٹ کیا، کب ہوا یہ کام۔
چنانچہ جب وہ قافلہ وہاں سے فتح کے ساتھ جنگ کو جیت کر واپس آیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ تو حضرت ساریہ بن ذنیم نے کہا ہاں ہوا، ہم اپنے پیچھے کی طرف سے بے فکر تھے، ہمارا دھیان ادھر تھا ہی نہیں، یکا یک حضرت عمر کی آواز سنائی دی ہے۔ حضرت عمر کے جو الفاظ مدینے میں ہیں، مدینے سے ایران کتنی دور ہے، اس جگہ کا آپ اندازہ کریں، اس کی سرحدوں میں وہ قافلہ جنگ کر رہا ہے، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ آواز عمر کی تھی، اور آواز میں بات تھی یا ساریہ الجبل، کہ پہاڑ کی طرف رخ کر کے دیکھو۔ میں نے اپنے فوجیوں کو ادھر رخ کیا، ادھر سے آنے والے قافلے کو ہم نے بکھیر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر اللہ نے ہمیں عزت دی۔ تو یہ مقام اللہ نے حضرت عمر کو دیا ہے۔ آج وہ لوگ جو حضرت عمر نے ہی تو یہ کام کیا ہے، یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمر وہ ہے جن کی بات کا لحاظ قرآن کرتا ہے، عمر وہ ہے جن کی بات کا لحاظ اللہ کرتا ہے، جن کے الفاظ کو اللہ نوٹ کر دیتا ہے، اور ان الفاظ کو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے، عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، جس کا داخلہ بھی مدینے کے اندر نہیں ہے، اس کو انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن ہوا یوں کہ حضرت عمر کو ضرورت تھی ایک کاریگر کی، اور وہ اپنے لوگوں میں، صحابہ میں، مومنین میں نہیں تھا۔ حضرت عمر نے حضرت شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا، کوئی آدمی اچھا ہو تو بھیجیں۔ انہوں نے اس آدمی کو بھیجا، ابو لولو اس کا نام ہے، فیروز کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ وہ شخص آیا، حضرت عمر نے کہا بھئی ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا مجھے ایک خنجر چاہیے، ایسا ایسا۔ اس شخص نے کہا کہ ایسا خنجر دوں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ بظاہر وہ شخص حضرت مغیرہ کے کہنے پر آیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شخص ایک پلاننگ کے تحت تھا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے ایسا خنجر دوں گا زمانہ یاد کرے گا، حضرت عمر نے حضرت علی کو، چند دوسرے صحابہ کو کہا کہ اس کے الفاظ سے مجھے میرے قتل کی دھمکی کی بو آ رہی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ایسا خنجر بناؤں گا زمانہ یاد رکھے گا۔ حضرت عمر سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ ہے۔ سننے والوں میں سے کسی نے کہا تو اس کو راستے سے ہٹاتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابھی اس نے قتل کیا نہیں ہے، جب کرے گا تو ہم دیکھیں گے، جب بدلہ ہوتا ہے، شریعت اس سے پہلے بدلے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ احتیاط، انتظام، تدبیر ضرور ہے، لیکن وہ شخص ایسے ڈھنگ سے مسلمانوں کے اندر گھل مل گیا کہ فجر کی نماز میں موقع پر موجود ہے، حضرت عمر کے قریب پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر مصلی پر ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں سے نکلا اور زہر میں بھگو کر کے اس خنجر کو ان کے اوپر وار کیا۔ اگر زخم سے نہ مریں گے تو زہر کے اثر سے مر جائیں گے۔ اس ارادے سے یہ واقعہ، یہ مہینہ جو گزرا ہے، یہ ذی الحجہ کا، اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہوا۔ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خون میں لت پت ہو گئے، سائیڈ میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا۔ آگے بڑھانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پہلے انتظام سے بٹھائے، انہوں نے کہا نماز مکمل کراؤ۔ نماز مکمل ہوئی، پچھلی صف میں سے 2 آدمی ہٹے، ایک وہ قاتل، ایک عبد الرحمن بن عوف۔ وہ بھاگنے لگا، صحابہ نے کوشش کی کہ صف ملا کر کے اس کو بھاگنے کا موقع نہ دیں، اس نے جو سامنے آیا اس کو مارتا چلا گیا۔ 13 آدمیوں کے اوپر اس نے وار کیا، لیکن بالآخر وہیں کا وہیں جب اس نے دیکھا تو بھاگ نہیں سکتا، خود کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی وہ پکڑا گیا کون ہے؟ پتہ چلا کہ وہ مجوسی ہیں۔ حضرت عمر پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس حالت میں اور آگے آنے والے 3 دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر بھی کہاں دی؟ وہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فریاد کر کے لی ہے، درخواست کر کے لی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور چوتھے شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے پاس میں کسی کمزور چھوٹے آدمی کو جگہ کیسے دے گا؟ تو حضرت عمر کا مقام عام انسان کا نہیں ہے۔ حضرت عمر اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ضرور ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو خدا کی منشا وہی ہے۔ اللہ نے تقریباً 20-21 جگہوں پر کہا ہے یہ عمر کی خواہش ہے، میری منشا بھی یہی ہے۔
تو اللہ جب اتنی جگہوں پر ہاں میں ہاں ملائے، پھر ہمارے لیے کیا سوچنے کی بات ہے کہ یہ عمر کی بات ہے، عمر کی بات ہے، اس کا مطلب اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اور ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔